السلام علیکم۔ امارات میں جو صورتحال چل رہی ہے، ایک سرد جنگ کی کیفیت ہے، ڈیپوٹیشنز ہو رہی ہیں، بینک اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں اور ان کو کیپ کیا جا رہا ہے۔ بس اب اتنا ہی پیسہ نکال سکتے ہیں جس سے گروسریز ہو سکیں، یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ان سب کے پیش نظر اگر آپ امارات میں ہیں تو یہ 8 کام ابھی کر لیں، آج رات، کل نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خاندان کو امارات میں ہی روکیں، واپس مت بھیجیں۔ یہ پہلا اور سب سے اہم نکتہ ہے، اور سب سے زیادہ غلط فہمی بھی اسی پر ہے، لوگوں کو ہے۔ بہت سے لوگ گھبراہٹ میں بیوی بچوں کو پاکستان بھیجنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، شاید زندگی کی سب سے مہنگی غلطی، کیونکہ 31 مارچ 2026 سے پاکستانیوں کی ویزا اپلیکیشنز عملاً بند ہیں۔ ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا، فیملی ویزا، سب۔ جو آج جائے گا کل واپس نہیں آ سکے گا۔ آپ کی بیوی پاکستان پہنچے گی، آپ کے بچے پاکستان پہنچیں گے، اور پھر یہ واپس جانے کا راستہ بند ہو سکتا ہے، تو وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ یہ ایک عارضی جدائی مستقل جدائی میں بھی بدل سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاندان کے بغیر اکیلا مرد امارات میں کمزور نظر آتا ہے۔ ایک سرویلنس اسٹیٹ ہے جہاں پہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ جو ملازم اچانک اکیلا رہنا شروع کر دے گا اس کا نوٹس لیا جائے گا، جو امپلائر ہے وہ بھی نوٹس لے گا، اور امیگریشن بھی اس کا نوٹس لے گی۔ تیسری بات یہ ہے ٹکٹ کا خرچہ۔ امارات سے پاکستان کی پروازیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، بعض روٹس پر تو 25 سے 30% سے زیادہ کرایہ چل رہا ہے۔ جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں رہنا چاہیے وہ فضول خرچ ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں گھر والوں کو بتائیں کہ حالات مشکل ہیں، لیکن خاندان بھیجنے سے والدین کی پریشانی دگنی ہو جائے گی۔ گھر میں ہنگامہ ہوگا اور محلے میں خبر پھیلے گی، جو کہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ خاندان کو ساتھ رکھیں، سکون رکھیں۔ گھر ٹھیک ہوگا تو باہر کا مقابلہ بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ دوسری بہت اہم بات ہے کہ اپنے بینک کا پیسہ جو ہے اس کو محفوظ کریں۔ ابھی امارات میں بینک اکاؤنٹ بغیر کسی وارننگ کے منجمد ہو سکتا ہے، تنخواہ واپس آ سکتی ہے، کارڈ ریجیکٹ ہو سکتا ہے، اور بینک صرف کمپلائنس کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ آج رات اپنی بچت کا کم از کم نصف 50% حصہ پاکستان واپس اپنے گھر والوں کو بھیجیں۔ ویسٹرن یونین، منی گرام یا بینک ٹرانسفر، جو بھی ممکن ہو، لیکن ہنڈی حوالے سے یہ پیسہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ ایک بے ایمانی بھی ہوگی۔ جو رقم امارات سے نکل گئی وہ محفوظ ہے، جو رہ گئی وہ خطرے میں رہے گی۔ نقد رقم بھی گھر میں تھوڑی سی رکھ لیں، کم از کم 2 ہفتے کا روزمرہ کا خرچہ تو ضرور آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے، تاکہ اگر آپ کا ATM کارڈ بند ہو جائے تو آپ بے بس نہ ہوں۔ آپ اپنی KYC یعنی کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کی صورتحال آج ہی بینک سے چیک کریں۔ اگر ایمریٹس ID کارڈ کی میعاد ختم ہونے والی ہے یا KYC فارم نہیں بھرا تو اکاؤنٹ کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے۔ اگر اکاؤنٹ منجمد ہو جائے تو پہلے بینک کے اندر شکایات درج کریں۔ اگر 15 دن میں بھی جواب نہ ملے تو امارات کی ایک ویب سائٹ ہے، حکومت کی ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے sanadak.gov.ae۔ اسکرین پہ آپ کو نیچے نظر بھی آ رہا ہے یہ لنک، اس پر چلے جائیں۔ یہ امارات کا سرکاری مالیاتی محتسب کا انتظام ہے، یہ مفت کام کرتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج رات ابھی اپنے تمام ڈاکومنٹس ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیں۔ یہ کام صرف 1 گھنٹے کا ہے، لیکن آپ کی یہ 1 گھنٹے کی جو محنت ہے یہ پوری زندگی کا سرمایہ بن سکتی ہے۔ ان کاغذات میں سب سے پہلا امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ پاسپورٹ ہے، پھر ایمریٹس کی ID ہے، پھر ویزے کی کاپی ہے، لیبر کانٹریکٹ ہے، آخری 3 ماہ کی تنخواہ کی سلپس ہیں، رہائشی معاہدہ ہے، بینک اسٹیٹمنٹ ہے۔ ان سب کی تصویریں بنائیں اور پاکستان میں اپنے کسی قابل اعتماد رشتہ دار یا دوست کے ساتھ شیئر کریں، ان کو سیو کر لیں، اور کلاؤڈ پر بھی محفوظ کریں۔ جس طرح کے کلاؤڈ کی سروسز ہوتی ہیں آپ کے سارے فون پر وہ اویلیبل ہیں، گوگل کا بھی کلاؤڈ سسٹم ہے، تو کسی کلاؤڈ پر اس کو محفوظ کر لیں، اور آئی فون کا کلاؤڈ سسٹم ہے، اس پر بھی آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پاسپورٹ آپ کے امپلائر کے پاس ہے تو آج ہی واپس مانگیں، یہ آپ کا قانونی حق ہے۔ امارات کا قانون امپلائر کو پاسپورٹ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاسپورٹ ہمیشہ اپنے پاس اپنی جیب میں رہنا چاہیے۔ چوتھی بات ہے سوشل میڈیا اور اس پر پھیلنے والی افواہیں۔
یہ جیل کا سیدھا رستہ ہے، یہ آپ کو جیل میں لے جائے گا۔ امارات کے فیڈرل جو ڈیکری لا کے نمبر 34 کے تحت افواہ پھیلانے پر 2 لاکھ درہم سے زیادہ کا جرمانہ، قید اور ڈیپوٹیشن ہو جائے گی، اور واپسی پر مستقل پابندی۔ افواہ پھیلانا جرم ہے، لیکن افواہ آگے بھیجنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ واٹس ایپ پر ایک پوسٹ فارورڈ کرنا، ایک لنک شیئر کرنا، یہ سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ مارچ 2026 میں صرف ایرانی حملوں کی ویڈیوز پوسٹ کرنے پر 35 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور 100 سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لے کر چھوڑ دیا گیا۔ قاعدہ یاد کر لیں، جب تک بی بی سی، الجزیرہ یا گلف نیوز نے کوئی خبر نہ چلائی ہو، آگے مت بھیجیں۔ اپنے فون کی گیلری چیک کریں، فوٹو گیلری۔ کوئی بھی سیاسی یا جنگی ویڈیو یا تصویر، اس کو ابھی ڈیلیٹ کر دیں۔ آپ واٹس ایپ پر جو بھی تصویر دیکھتے ہیں وہ خود بخود آپ کے فون کی گیلری میں سیو ہو جاتی ہے۔ اس کو فوراً جا کے ان سب تصویروں کو ڈیلیٹ کر دیں۔ 5ویں اور یہ بڑی ہی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہندوستانیوں سے، انڈین سے بالکل ہوشیار ہو جائیں، نہ دوستی نہ دشمنی۔ یہ بات بہت ضروری ہے اور میں اسے بہت صاف الفاظ میں کہوں گا۔ امارات اور ہندوستان کے درمیان اس وقت غیر اسٹریٹجک، دفاعی اور انٹیلیجنس روابط ہیں۔ 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا تجارتی معاہدہ، اور اس طرح ان کا ایک پروگرام ہے I2U2 فریم ورک، وہ بھی چل رہا ہے، باہمی سیکیورٹی تعاون بھی چل رہا ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی چل رہی ہے۔ یہ صرف تجارت نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس میں انٹیلیجنس اطلاعات کا تبادلہ بھی شامل ہے۔ اس لیے عملی قاعدہ یاد کر لیں، کام پر ہندوستانی ساتھی سے بات کریں، کام کی بات کریں، بس اتنا ہی۔ پاکستان کی سیاست، ایران جنگ، مذہب، گھر کی صورتحال، کوئی آپ کا اپنا راز، یہ موضوعات کسی ہندوستانی، انڈینز، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے بچوں کے دوست کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہ کریں۔ یہ نہ کافی پر، نہ چائے پر، نہ واٹس ایپ پر، اور نہ ہی کسی گروپ چیٹ پہ۔ ہندوستانی ساتھی، انڈینز آپ کا دشمن ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات بھی، اگر غلط وقت پر غلط شخص تک پہنچ جائے گی تو وہ نہ صرف آگے وہ اس کو کنوے کرے گا، بلکہ آپ کے لیے ایک خطرہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ بس فاصلہ، انڈین سے فاصلہ قائم رکھیں۔ میری چھٹی جو آپ کو تنبیہ ہے وہ یہ ہے، اور بڑی سخت الفاظ میں یہ تنبیہ آپ کو کر رہا ہوں۔ 3 ریڈ لائنز ہیں، ان کو کراس اب نے نہیں کرنا۔ پہلی ریڈ لائن ہے شراب، دوسری ریڈ لائن ہے پارٹی، اور تیسری ریڈ لائن ہے کسی اجنبی خاتون سے ملنا۔ پہلی ریڈ لائن کی بات کرتے ہیں۔ شراب، کسی بھی ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں شراب ہو، چاہے آپ خود نہ پئیں، پولیس کارروائی میں موجودگی کافی ہوتی ہے۔ دوسری ریڈ لائن ہے نامعلوم پارٹی، جہاں میزبان آپ کا ذاتی جاننے والا نہ ہو، وہاں نہ جائیں، اس وقت پھندے میں کچھ بھی ممکن ہے۔ اور تیسری ریڈ لائن ہے کسی اجنبی خاتون کو کسی ہوٹل کے کمرے میں یا گھر میں کسی محرم خاتون کے ساتھ ہونا امارات میں جرم ہے، چاہے وہ خود اپنی مرضی سے آئی ہو، چاہے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ اس وقت جب آپ پہلے سے ہی نشانے پر ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو برباد کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد میں 7ویں بات آپ سے کہا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، شراب اور اس کے علاوہ پارٹی اور باقی جو وہاں پہ سیکس ٹریفکنگ دبئی میں ہو رہی ہے، یہ قانونی طور پر الاؤڈ نہیں ہے۔ صرف حکومت نے، قانون نے اپنی آنکھ بند کی ہوئی ہے، ایک سہولت دی ہوئی ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ یہ سہولت وہ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں، اور کسی خاص گروہ، کسی خاص کمیونٹی کے خلاف یہ سہولت، یہ آنکھ بند کرنے والا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ قانون اپنی جگہ پر موجود ہے، مت رسک لیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے ٹریفک۔ ٹریفک کے جو قوانین ہیں، بظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹریفک کا چلان کٹ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امارات کی عدالتوں نے ٹریفک خلاف ورزی پر غیر ملکیوں کو قید کی سزا بھی دی ہے، ڈیپوٹیشن کی بھی سزا دی ہے۔ معمولی ٹریفک سٹاپ ایک زنجیر کا پہلا سلسلہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کا فون چیک ہو سکتا ہے، گاڑی کی تلاشی ہو سکتی ہے، اور پھر کوئی اگر ایسی کوئی چیز مل جائے تو آپ کی گھر کی تلاشی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ٹریفک کی وائلیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کو جیل تک پہنچا سکتا ہے۔ سیٹ بیلٹ پہن کے رکھیں، رفتار کی حد کو مکمل طور پر آبزرو کریں، ریڈ لائٹ جہاں ہے اس کو آبزرو کریں، ان تینوں پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ گاڑی میں کوئی غیر ضروری چیز نہ رکھیں، گاڑی کے تمام کاغذات اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے۔
اپنے ہاں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات، اپنے فون پر لوکیشن ہر وقت آن رکھیں، اور گوگل میپس یا واٹس ایپ پر اپنی لائیو لوکیشن اپنے ایک قابل اعتماد گھر والے کے ساتھ 24 گھنٹے شیئر کریں۔ یہ آپ کی واٹس ایپ میں ایک فیسلٹی ہے شیئر لائیو لوکیشن، وہ اس کو آپ 1.5 گھنٹہ 8 گھنٹے 24 گھنٹے سیٹ کر سکتے ہیں، اپنی بیگم کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ لائیو شیئر کریں تاکہ اس کو آپ کی لوکیشن، ان کو آپ کی لوکیشن پتہ چلتی رہے لائیو کہ آپ کہاں ہیں، کہاں رک گئے ہیں، کہاں پھنس گئے ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے پہنچ سکیں گے، کسی کو بتا سکیں گے۔ بہت سے پاکستانیوں کو حراست میں لینے کے بعد گھر والوں کو کئی روز تک معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ ہیں کہاں۔ لائیو لوکیشن اس صورتحال میں آپ کی آواز بن سکتی ہے جب تک کہ آپ خود نہ بول سکیں۔ اور 8ویں اور آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ پاکستانی قونصل خانے کا نمبر ابھی محفوظ کر لیں، آپ کے ہر بچے کے پاس، آپ کی بیگم کے پاس، آپ کے شوہر کے پاس، آپ کی امی کے پاس، سب کے پاس یہ نمبر محفوظ ہونا چاہیے، جیب میں لکھ کر ٹائپ کر کے اس کو ڈال لیں۔ دبئی، ابوظہبی اور اوورسیز پاکستانیوں کی جو پاکستان میں ہیلپ لائن ہے، اس کے نمبر میں اسکرین پر ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کو اسکرین کو یہاں پہ پاز کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو لکھ لیں۔ یہ نمبر بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی بہت ہیلپ کریں گے، کام آئیں گے آپ کے۔ اگر آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، آپ کو ڈرایا جاتا ہے، ہیرس کیا جاتا ہے، حراست میں لیا جاتا ہے، تو پہلا جملہ یہ بولیں، میں ایک پاکستانی شہری ہوں اور میں اپنے قونصل خانے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کا بین الاقوامی قانون کے تحت حق ہے اور کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آخری بات آپ سے کہوں کہ آپ وہاں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی خیرات مل رہی ہے، آپ وہاں اس لیے ہیں کیونکہ آپ نے اس ملک کو امارات کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، اپنے پسینے سے، اپنی محنت سے۔ لیکن اس وقت ماحول بدلا ہوا ہے، اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو ماحول کے مطابق چلتا ہے، گھبراہٹ میں نہیں، ہوشیاری میں نہیں۔ خاندان کو ساتھ رکھیں، پیسہ محفوظ کریں، کاغذات سنبھال کے رکھیں، اپنی زبان بند رکھیں، انڈین سے بچیں، لوکیشن آن رکھیں، ٹریفک قانون مانیں، افواہیں نہ پھیلائیں، اور قونصل خانے کا نمبر یاد رکھیں۔ یہ 8 کام آج ہی رات، کل نہیں۔ خدا حافظ۔